الهدى إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه في قومه. أخرج أبو نعيم في الدلائل محمد بن إسحاق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه، فجعلت قريش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليه من العرب. وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا فرق جماعتنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلم ولا تسمع منه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى عشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، فرقم أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني. بعد قوله قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي وأسك لأمي إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن ولا القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسن قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا يسمعنيه. فسمعت كلام قول حسنا فعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن. قال: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعو الله لي أن يدع لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: فقال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بسنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح. قال: فقلت: اللهم في غير وجه، فإني أخشى أن يظن أنها مسلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأسي صوتي، فجعل حاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا هابط إليهم من السنية حتى جئتهم فأسبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. قال: فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست مني ولست منك. قال: فلم أي بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أبي ديني دينك. فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال: ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام. فأسلمت ودعوت دوس الإسلام فأبطأوا علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت: يا نبي الله، إنه قد بلغني دوس، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعوهم وارفق بهم. قال: فرجعت فلم يزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقضى بدرا وأحدا والخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة ب70 أو 70 بيتا من دوس. وذكره في البداية من إسحاق مع زيادة يسيرة. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کام کا اصول یہ ہے کہ داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اس لیے بات سب یاد رکھیں، اس کام میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا سب سے زیادہ تعلق وہ اس راستے کے مجاہدے سے ہے، اس راستے کے مجاہدے سے ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر، اور میں عرض کرتا ہوں کہ کرامتوں سے بھی بڑھ کر، اگر کوئی کسی ولی کی کرامت ظاہر ہو جائے اور اس کرامت کو دیکھ کر لوگ اسلام لے آئیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ مؤثر اور اس سے بھی زیادہ دائرہ اسلام کو وسیع کرنے والی چیز وہ اس راستے کی تکلیفیں ہیں. اس راستے کی تکلیفیں ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ عبادات سے اور تعلق مع اللہ سے کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن نصرت حاصل نہیں ہو سکتی. نصرت کیا ہے؟ نصرت یہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ نصرت ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ گروہ در گروہ، جماعت کی جماعت، جھنڈ کا جھنڈ لوگوں کا اسلام کے اندر داخل ہو. اس کو نصرت کہتے ہیں. اور یہ نصرت، ہماری بات آپ کو بری نہ لگے، یہ نصرت کرامتوں سے اور عبادتوں سے نہیں ہوگی. یہ نصرت کرامتوں سے عبادتوں سے نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اذیت دعوت میں ہے وہ اذیت عبادت میں نہیں ہے. وہ اذیت عبادت میں نہیں، جو اذیت دعوت میں ہے وہ اذیت عبادت میں نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت میں تو بندہ مستغنی کے سامنے مشغول رہتا ہے اور اس کو عبادت میں کوئی اذیت پیش نہیں آتی. ساری اذیت کفار کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کو پیش آئی ہیں، وہ صرف اور صرف دعوت کی وجہ سے پیش آئی ہیں. عبادت کی وجہ سے کسی نبی کو قوم کی طرف سے کوئی اذیت، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. آپ دیکھ لیجیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن زور سے پڑھتے تھے، جس سے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور ان کی قرأت سننا چاہتے تھے. اس سے کفار کی بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر امان دی گئی تھی کہ آپ قرآن آہستہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تلاوت کریں، اب ہم آپ کو نہیں روکتے، نہ ہم آپ کو نکالیں گے نہ آپ کے ساتھ میں نکالا جا سکتا. آپ تلاوت کیجئے، گھر میں کیجئے، اندر چھپ کر. آپ کی جہری تلاوت اور آپ کی زور سے تلاوت کرنا، اس سے ہماری عورتیں بچے کہیں اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں. میں نے بات اسے عرض کی ہے کہ جو اذیت دعوت میں ہے وہ اذیت کسی عبادت میں نہیں ہے. زکوٰۃ کو غیر مسلم اچھی چیز سمجھتا ہے، حج غیر مسلم کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اچھی عبادت سمجھی جاتی ہے. نماز سے کوئی اشکال نہیں. روزہ تو غیر بھی کہتے ہیں کہ ہاں صحت کے لیے روزہ رکھنا بہت اچھا ہے. مسلمانوں کے مذہب میں روزہ بہت اچھی چیز ہے کہ جس سے آدمی کی صحت ٹھیک رہتی ہے. آپ دیکھیں گے نہ زکوٰۃ سے اختلاف ہے، نہ حج سے اختلاف ہے، نہ روزے سے اختلاف ہے، نماز سے اختلاف ہے. کفر کو اگر لڑائی ہے تو دعوت سے ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ جو اذیت دعوت میں ہے وہ اذیت کسی اور راستے میں نہیں ہے. اس لیے کرامتیں وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ اذیتیں مطلب کی ہدایت کا ذریعہ بنتی. آپ سنیے قصہ جو پیش آیا ہے
نہیں تم ہریانہ پنجاب والے آئے ہوئے ہیں انہیں سنانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے آج اپنا سبق چھوڑ کر یہ پڑھا ہے کہ ہر فرد میں اپنی قوم کو دعوت دینے کا کتنا تقاضا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر فرد کو داعی بنایا کرتے تھے. اور یہ بات صاف ہو گئی کہ حیثیت اور کرامت یہ وہ کام نہیں کر سکتی جو کام اس راستے کی ناگواریاں اور اس راستے کی اذیتوں سے ہوتا ہے. سنی بات کہ داعی کی تکلیفیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعات اور اجتماعی پروگرام تبلیغ کا جز بھی نہیں ہے. دعوت کا جز بھی نہیں ہے. اس کو ہم اس زمانے میں کام کرنے والے اجتماعات کو کل سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ ہے. مالیاسا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ اجتماعات کام کا جز نہیں ہے. اجتماعات ہوتے ہیں نا, پنجاب والے کہیں گے اجتماع دے دو, ہریانہ والے کہیں گے اجتماع دے دو. مالیاسا کا ملفوظ ہے چھپا ہوا ملفوظات. اجتماعات کام کا جز نہیں ہے. تین بڑے بڑے اجتماع چھوڑے ہیں طفیل نے. بدر کا بھی چھوڑا اور خندق کا بھی چھوڑا, احد کا بھی چھوڑا. کیونکہ انہیں کام دیا گیا آپ کو ایک حلقے میں کام کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ یہ سارا حلقہ دین پر قائم ہو جائے. ایک حلقہ دے دیا ایک آدمی کو, جاؤ کام کرو. انہوں نے چاہا کہ کوئی کرامت ہو کام کرنے کے لیے, اور یہ بھی کہا آپ سے حضرت طفیل نے کہ میری حیثیت ایسی ہے کہ میرے لوگ بات مانیں گے. چنانچہ چند باتیں اس واقعے کے اندر اور چند اصول بہت اہم ہیں کام کرنے والوں کے لیے. اس واقعے کو غور سے سننا. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ, ان کا اپنی قوم میں جا کر دعوت دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش سے اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود ان پر اپنی جان جھونک رہے تھے اور محنت کر رہے تھے اور ان کو نجات کی طرف بلا رہے تھے کفر سے نکال کر. قریش نے دیکھا کہ اللہ تعالی ان کی ہر طرح حفاظت کر رہے ہیں اور یہ اپنے کام کو کرتے چلے جا رہے ہیں, تو قریش نے آپ کو پیچھے تو چھوڑ دیا. اب کام یہ شروع کیا کہ جو عرب کے لوگ باہر سے آئیں ان کے اندر آپ کی طرف سے غلط فہمی پیدا کرنا اور ان کو آنے سے روکنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنے والے باہر سے آنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا اور آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا. یہ کام شروع کیا اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی کو خیر سے روکنا چاہتا ہے تو وہ شر کا راستے اختیار کرتا ہے. چنانچہ جو بھی عرب میں سے کوئی آپ کے پاس آتا قریش اس کو ڈراتے کہ دیکھو طفیل تم ہمارے یہاں آئے ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نیا کام لے کر آئے ہیں دعوت کا. اس طرح آنے والوں کو ڈرایا کرتے تھے. چنانچہ طفیل فرماتے ہیں کہ وہ آئے مکہ مکرمہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت نہیں کی تھی, آپ مکہ ہی میں تھے, تو قریش نے آ کے ملاقات کی حضرت طفیل سے. طفیل بن عمرو یہ بڑے اپنی قوم کے سردار اور بڑے شاعر اور بہت سمجھدار عقل مند آدمی تھے. لوگوں نے کہا اے طفیل, قریش نے کہا اے طفیل تو ہمارے علاقے میں آئے ہو, اور یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان ہیں انہوں نے ہمارا معاملہ مشکل کر دیا ہے, ہماری جماعت نے پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی بات
سحر کی طرح اثر کرتی ہے. جن کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے، داعی کی بات کے اثر سے کفار بھی آپ کی بات کو سحر کہتے تھے. یہ صرف اس راستے کی تکلیفوں سے حاصل ہو سکتی ہے. جو آدمی جتنے مجاہدے مشقت کے ماحول میں ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ مؤثر ہوگی. تو قریش نے کہا کہ طفیل کی بات شاہد کی طرح اثر کرتی ہے، اور جس سے یہ بات کرتے ہیں نہ وہ اپنے باپ کا رہتا ہے، نہ اپنے بھائی کا رہتا ہے، نہ اپنی بیوی کا رہتا ہے. ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر وہ مصیبت آئے جو مصیبت ہم پر آئی. لہذا نہ ان سے بات کرنا نہ ان کی بات سننا. کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اتنا ڈرایا قریش نے کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا. ایسا نہ ہو کوئی بات پڑ جائے کان میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا تھا آپ سے، اور میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا اس خوف سے کہ میرے کانوں کی بات نہ پڑ جائے آپ کی. اور میں سننا بھی نہیں چاہتا تھا، نفرت بھی تھی اور آپ کی بات کا ڈر بھی تھا. فرماتے ہیں میں کانوں کو روئی سے بند کر کے مسجد میں داخل ہوا. جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسجد میں لے آؤ، مسجد میں لے آؤ، خام سے تھوڑی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آیا صبح کو آپ کے پاس، آپ مسجد میں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا آپ کے قریب ہوا، میں سننا نہیں چاہتا تھا. اللہ مجھے سنوا کر رہے. میں نے آپ کا کلام سنا، میں نے سنا آپ کا کلام، اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. میں نے اپنے جی میں یوں کہا، حالے کان بند کیے ہوئے ہیں مگر دل پر اثر ہوا مسجد کے ماحول میں آ کر. میں نے اپنے جی میں کہا اے طفیل تجھے تیری ماں گم کرے، بددعا دی اپنے آپ کو. تو پڑھا لکھا آدمی ہے، شاعر ہے، اچھے برے کلام سے خوب واقف ہے، تجھے ان کی بات سننے سے کسی سے روکا ہوا ہے. ان کی بات سن کے دیکھ لے، اگر اچھی لگے گی قبول کر لینا اور بری لگے گی تو چھوڑ دینا. پھر آج کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا مسجد میں، یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ گھر میں داخل ہے، نبی سے حاضر ہوا. میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم قریش نے تو مجھے آپ سے بہت ڈرایا اور اتنا ڈرایا اور مجھ سے یہ کہا خدا کی قسم اتنا مجھے ڈرایا آپ کی دعوت سے اور آپ کے دین سے کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا تھا تاکہ آپ کی بات نہ سنوں، مگر اللہ مجھے سنوا کر رہے. میں نے آپ کی بات سنی ہے. بتائیے دسی آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ چنانچہ آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھے قرآن پڑھ کر سنایا. کہتے ہیں خدا کی قسم، کیونکہ شاعر تھے، خدا کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام اور اس سے زیادہ عدل کا اور انصاف کا اور اس سے زیادہ محفل بات میں نے کچھ سنی نہیں تھی. میں نے اسلام فوراً قبول کر لیا اور میں نے حقیقی گواہی دی. میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی قوم میں چلتی ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا. میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میری بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگ میری بات ہر بات مانتے ہیں. میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا اور وہ سب اسلام لے آئیں گے. میری حیثیت ہے. آپ بس اتنا اور کر دیجئے کہ کوئی کرامت میرے ساتھ ایسی ہو جائے جس کرامت سے لوگ متاثر ہوں. حیثیت اور کرامت، اس سے بھی وہ کام نہیں ہوتا جو کام اس راستے کی تکلیفوں سے ہوتا ہے. آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے لیے کوئی کرامت ہو جائے. چنانچہ آپ نے دعا کی اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے، کوئی انوکھی چیز، کوئی کرامت، کوئی انوکھی چیز کے ساتھ ہو جائے جس سے لوگ متاثر ہوں. چنانچہ آپ نے دعا کی تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک تیز روشنی
پیشانی پر ظاہر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا اپنی قوم کی طرف۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے قوم مجھے دیکھتی تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان تیز روشنی، جسے چمکتا ہوا چراغ ہوتا ہے ایسی روشنی میرے چہرے پر ظاہر ہو گئی۔ میں پریشان ہوا اس روشنی سے، بجائے خوش ہونے کے، کیونکہ آپ سے دعا کرا کے تو کرامت دی تھی، یہ کرامت سے کام چلے گا؟ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اس سے۔ میں نے کہا اے اللہ اس کو میرے چہرے سے ہٹا دے، مجھے اندیشہ ہے میری قوم یہ کہے گی کہ اس نے اپنا دین بدلا تھا، اس کا چہرہ بدل گیا۔ چنانچہ وہ میرے چہرے سے ہٹ کر میرے کوڑے کے سرے میں وہ روشنی منتقل ہو گئی۔ چنانچہ میں پہنچا تو وہ کوڑا میرے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا، جیسے کوئی لالٹین ہوتی ہے اس طرح میرے ہاتھ میں کوڑا لٹکا ہوا تھا، اور میرے سے روشنی نکل رہی تھی، اور میں اپنی قوم کی طرف چلا، گھاٹی سے اترا قوم کی طرف۔ جب میں پہنچا اپنے گھر تو میرا بوڑھا باپ بہت بوڑھا تھا، وہ آیا میرے پاس۔ میں نے کہا ابا جی دور رہیے مجھ سے، میرا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ میرے ہیں نہ میں آپ کا ہوں۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا بات ہے بتاؤ؟ میں نے کہا جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اتباع کر چکا ہوں اور میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ میرے باپ نے کہا کہ جو میرا دین ہے، جو تمہارا دین ہے میرا دین ہے۔ چنانچہ وہ گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، پھر وہ آئے، میں نے اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لیا۔ پھر آئی میری بیوی میرے پاس، میں نے بیوی سے کہا دور ہو جا مجھ سے، میرے طرح کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میرا ماں باپ آپ کو قربان، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے تیرے درمیان اسلام نے جدائی کر دی ہے۔ اس نے یہ سنتے اسلام قبول کر لیا۔ اب قوم کو دعوت دینے چلے، میں نے اپنے قوم دوست کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ ایسی کام آئی نہ کرامت، سب انکار کر دیا۔ جب آدمی کوئی سبھی اختیار کرتا ہے اور اس میں ناکامی ہو جاتی ہے تو آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر مجاہدہ اور نبوت کی لائن سے دعوت کی محنت کرے تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ دین کے دعوت کے میدان میں اترنے والوں کو نہ کسی کی ملامت کا اندیشہ ہوتا ہے اور نہ ان کے قدم پھسلتے ہیں، بلکہ ان کے قدموں کو اللہ جمع دیتے ہیں۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ بات نہیں سنتے میری، آپ دعا کیجیے ان کے لیے ہلاک ہو جائیں۔ آپ نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے دے، جاؤ واپس جاؤ، وہیں جاؤ واپس۔ ہاں یہ نہیں کہ چلو یہاں تو کام چلتا نہیں، کسی اور علاقے میں چلے جانے۔ ہاں ہماری جماعتیں جہاں دیکھتی ہیں مشکل ہے وہاں سے رخ بدل دیتے ہیں۔ آپ نے واپس ان کو بھیجا کہ نہیں، جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور ان کو نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہو۔ کہتے ہیں کہ میں پلٹا قوم کی طرف اور میں وہاں اپنی قوم، اپنی قبیلے میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ اتنی مدت ہو گئی کہ آپ سے عاصم نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف۔ غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، غزوہ خندق بھی ہو گیا۔ اپنی قوم میں مجھے کام دے دیا گیا تھا، اپنی قوم میں محنت کرنے کے لیے میں قوم میں محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ پھر آپ کی خدمت حاضر ہوا۔ اپنی قوم کے لوگوں کے لے کر آپ کی خدمت میں، آپ خیبر میں تھے، میں اپنی قوم کے 80 خاندان لے کر آیا۔ کتنے؟ 80 خاندان۔ یہ محنت، ورنہ یہی ہے وہ جنہیں اگر کہا کہ بددعا کیجیے ہلاک ہو جائیں، یہ بات نہیں مانتے۔ جاؤ محنت کرو۔ یہ محنت کی، جس قوم کے لیے بددعا کرانے آئے تھے اسی قوم میں سے سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ کو لے کر آئے، سب سے بڑے محدث۔ جس قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا کرانا چاہتے تھے اس قوم میں سے کون آیا؟ سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ۔
کی ہے، میں نے عرض کیا کہ اصل محنت ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دکھلاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.